محترم سامعین و ناظرین، آج کا دن 6 ستمبر ہے اور یہ دن پاکستان میں قومی سطح پہ یوم دفاع کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کل کا دن ہے 7 ستمبر، وہ دن ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی 1974 کے اندر، اس اعتبار سے ہر سال منایا جاتا ہے۔ یہ دونوں دن اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ 6 ستمبر تو اس کی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ 1965 میں جس وقت پاکستان کے معرض وجود میں آئے ہوئے ابھی چند سال ہی گزرے تھے، اور یہ بہت چھوٹا سا ملک اور چند کروڑ مسلمانوں کا یہ ملک، جنہوں نے بہت ساری قربانیاں دے کر کے اس ملک کو حاصل کیا، اور ان سب مسلمانوں کی دلی تمنا یہ تھی کہ یہاں اسلام نافذ ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا، اسلام کا عدل و رحمت والا نظام اس ملک کے اندر نافذ ہوگا، اور مسلمانان پاکستان ہر اعتبار سے آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کریں، چاہے وہ عبادات ہوں، اللہ تعالیٰ کی حدود ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا، اور اس مقصد کو پورا کرنے میں ابھی شاید دیر تو لگ جائے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اپنا خون پیش کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مالی قربانیاں دی، اور ہماری بہنوں ماؤں کی عفتیں لوٹیں، ان کی یہ ساری قربانیاں انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گی بلکہ رنگ لائیں گی، اور اس ملک میں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، وہ اس مقصد کا حصول ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے یہ جو 6 ستمبر کا دن ہے، ہر سال ہمیں یہ فکر دلاتا ہے کہ آج سے کچھ 60 سال پہلے اس ملک کو اور اس ملک کے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کے ہمارے پڑوسی ملک نے، بھارت انڈیا نے اس ملک کے اوپر حملہ کیا، اور ان کے خواب اور خیال میں یہ بات تھی کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کریں گے اور صبح کے روشنی میں ہم لاہور کو فتح کر کے وہاں جشن منائیں گے۔ لیکن مسلمان چاہے جتنا بھی کمزور ہو، اس کا جذبہ حریت کمزور نہیں ہوتا، اس کا ایمان اسے کمزور نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے ملک کے مسلمانوں نے، افواج پاکستان نے اس کے لیے عظیم قربانیاں دی، اور وہ دشمن جو ناسور بن کر کے مست ہاتھی کی طرح اس ملک کی طرف چڑھائی کر رہا تھا، اس کا راستہ روکا، اور کئی سارے ہمارے فوجی جوان، عام مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمایا، اور الحمدللہ اس وقت سے آج تک یہ ملک پرامن ہے، اور دوبارہ پھر اس دشمن کو یہ موقع نہیں ملا اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ اس ملک کے اوپر حملہ کر سکے۔ لیکن اس میں اگر غور کریں تو اگر مسلمان قربانی نہ دیتے، اس وقت کے جوان قربانی نہ دیتے، تو جس طرح ہمارا پاکستان کا ایک حصہ بعد میں بنگلہ دیش کی صورت میں ہم سے جدا ہوا، تو شاید اس طرح کا کوئی اور سانحہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ لیکن ان مسلمانوں کی قربانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہماری اس آزادی کو برقرار رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی وہ ہم سے واپس نہیں دی۔
تو یہ دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب یہ دن آ جائے تو اس دن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر ہماری مدد کی ہے، مسلمانوں کی مدد کی ہے، افواج پاکستان کی مدد کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے اس مقصد کی طرف بڑھا جائے، اس مقصد کے لیے کام کیا جائے۔ اور اس ملک کا مقصد کیا ہے جی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ یہاں اسلام کا نظام ہوگا، یہاں کرپٹ مافیا نہیں چلے گا، یہاں اس ملک کو امریکہ، برطانیہ یا مغربی ممالک کی کالونی نہیں بننے دیا جائے گا، ان کی مرضی یہاں نہیں چلے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس موقع کے اوپر ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کریں کہ بھائی جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے اس مقصد کی طرف بڑھو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت، اپنے کام کو تیز کرو، تاکہ اس ملک کے مسلمان امن اور چین اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں کہیں بھی اسلام کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو امن سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ہم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ جب ہم انہیں زمین میں جگہ دیتے ہیں اور زمین میں کوئی مملکت، کوئی ملک ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو وہ سب سے بڑا پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے۔ تو یہ کام مسلمان کا اس کی گٹھی کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ جس نے بھی اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کی ہے، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ان 4 امور کا اہتمام کرے۔ اور دیکھ لیجئے ہمارے قریب میں ہمارا جو پڑوسی ملک، جس نے جنگ کر کے وہاں کے مسلمانوں نے، وہاں کے چند ہزار مجاہدین نے انگریزوں کو اور ان کے گماشتوں کو یہاں سے نکالا، اور آج وہ ملک ہمارے ملک سے زیادہ پرامن ہے، وہ ملک ہمارے ملک سے زیادہ بہتر معیشت کے اندر ہے، وہ ملک افغانستان کہ جس کو پوری دنیا کے اندر اس اعتبار سے جانا جاتا تھا کہ یہ کرمنلز، ہیروئن فروش اور ڈرگ فروش لوگوں کا ملک ہے، لیکن آج انہوں نے محنت کر کے اپنے ملک کو فری ڈرگ کر دیا ہے، وہاں کسی قسم کے کوئی نشے کا کاروبار نہیں ہوتا، اور وہاں اسلام کا نظام عدل قائم ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ پوری دنیا ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ دیکھیے وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر مدد نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے یہ فراوانی والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی معیشت کو بھی مستحکم کر دیا ہے، اور ہمارے اس ملک سے جو ان سے کئی گنا فوجی طاقت پہ مضبوط ہے، وہ اس ملک سے زیادہ پرامن بھی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک فکر ہے کہ ہمیں بھی اس بات کی طرف سوچنا چاہیے کہ جب تک اس ملک کے اندر اسلام کا نظام عدل قائم نہیں ہوگا تو ہمارا یہ رونا اسی طرح رہے گا، ہم کبھی امن کے لیے روئیں گے، کبھی مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے روئیں گے، کبھی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے روئیں گے، لیکن یہ سلسلے بند نہیں ہوں گے، اور جب تک اسلام اس ملک کے اندر نافذ نہیں ہوا اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت کے اندر رکھا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنا یہ فرض اور فریضہ سمجھنا چاہیے کہ 6 ستمبر کا جو دن جو ہمارا ملک یہاں یوم دفاع کے طور کے اوپر منایا جاتا ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور اس بات کے لیے کوشاں رہنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر اسلام نافذ کر کے رہیں گے انشاءاللہ، ہے نا ارادہ انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے